السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا لمبنی بلاگس میں۔ دوستو یہ ہے آگرہ فورٹ، آگرہ کا لال قلعہ، اور ابھی جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں اس گیٹ کا نام ہے امر سنگھ گیٹ۔ اس قلعے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف دو نہریں بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں بنی ہے پولیس چوکی۔ پہلے نہر میں مگرمچھ پالے جاتے تھے اور بیچ میں پولیس گشت کرتی تھی، اور دوسرے نہر میں بنگال ٹائیگر پالے جاتے تھے۔ تو دوستو ابھی جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اس گیٹ کا نام ہے امر سنگھ گیٹ، اور اس گیٹ کے اندر جانے کے لیے لوہے کے پل بنے ہوئے تھے جو رات میں اٹھا لیے جاتے تھے، اور جس سے چاروں طرف پانی دوڑتا اور جس سے چاروں طرف مگرمچھ گشت کرتے تھے۔ اور اس قلعے میں 3 دروازے ہیں جو بالکل سیدھے نہیں بلکہ ٹیڑھے میڑھے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اگر دشمن رات کی تاریکی میں یا دن میں اگر اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ تو دوستو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف، یہاں سے جب آپ گزریں گے تو گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر دشمن رات کے اندھیروں میں یہاں سے گزرے تو پورے قلعے کے اندر آواز آئے، اور یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ڈھلان ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر دشمن یہاں پر آئے تو اس کو زیر کیا جا سکے، اور وہ اس طرح سے کہ اوپر کی جانب سے بڑے بڑے پتھر یا آگ لگا کر دوسرے چیزیں پھینک دی جاتی تھیں تاکہ دشمن کو زیر کیا جا سکے۔ اور اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل نالے بنے ہوئے ہیں، یہ نالے جو ہے اس کے ذریعے گرم پانی اور تیل ڈالا جائے تاکہ دشمن اس سے گر جائیں اور دشمن کی رفتار کمزور ہو جائے، اور جس کی وجہ سے اس کا فائدہ مغلیہ حکومت کو یا مغلیہ جو آرمی ہے ان کو پہنچے۔ تو یہ بہت ہی دماغ سے بنایا گیا ہے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے۔ دوستو یہ قلعہ 94 ایکڑ میں ہے، اور اس قلعے کا 75% آرمی کے کنٹرول میں ہے، اور یہ 75% آج سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے زمانے سے یہاں 75% آرمی رہتی ہے۔ انگریز کے دور میں بھی 75% آرمی رہتی تھی، اور آج بھی ہندوستان کی آرمی 75% یہاں موجود ہے۔ آگرہ کا قلعہ پہلے یہ اینٹ کا تھا اور اسے بادل گڑھ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے۔ یہ قلعہ 94 ایکڑ میں اور 2.5 کلومیٹر میں موجود ہے، اور آگرہ قلعہ سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر بنا ہے تاج محل، اور یہ ہندوستان کے قلعوں میں سے سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ مغل کے سبھی حکمراں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب سبھی یہاں رہا کرتے تھے۔ دوستو ابھی آپ جو محل دیکھ رہے ہیں اس محل کا نام ہے جہانگیر محل۔ اس محل کے اندر 236 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم آپ کو آخر میں اس محل کے بارے میں اور اس محل کی خصوصیت کے بارے میں بتلائیں گے۔ دوستو آپ جو یہ ٹیپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیپ کو مان سنگھ نے دیا تھا جہانگیر کو، تو اس کو جہانگیر باتھ ٹیپ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل سنگل پیس میں ہے، اس کے اندر کوئی بھی جوائنٹ نہیں ہے، اور یہ 5 فٹ گہرا ہے اور 8 فٹ چوڑا ہے، اور اس کا پورا راؤنڈ 25 فٹ ہے، اور اس کے اندر اور باہر 3 سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ جہانگیر کے ٹائم میں
یہ زمین کے نیچے ہوتا تھا آدھا حصہ۔ 1080 میں یہاں اینٹوں کا قلعہ تھا۔ سکندر لودھی 1487 سے لے کر 1517 تک دلی کا بادشاہ تھا۔ وہ یہاں آگرہ میں گھومتے گھومتے آیا تو آگرہ کا قلعہ بالکل اس نے خستہ حالت میں دیکھا تو اس قلعے کو مرمت کروایا۔ اس قلعے کو مرمت 1504 میں کروایا اور پھر 1506 عیسوی میں اس قلعے کو اپنی راجدھانی بنا دیا۔ سکندر لودھی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی نے حکومت کو سنبھالا اور 9 سال تک حکومت کی۔ پھر مغلوں نے 1526 پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو ہرا کر قبضہ کر لیا اور اپنے حکومت کی بنیاد رکھی، اور ابراہیم کی گدی پر مغل خاندان کا پہلا بادشاہ بابر بیٹھا۔ بابر یہاں کا پہلا بادشاہ بنا۔ اس زمانے میں یہاں ایک ہیرا تھا جو کہ کوہ نور ہیرے کے نام سے مشہور تھا۔ شاہ جہاں اپنے قید کے دنوں میں جب ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں اور وہ قید میں تھے تو اس وقت شاہ جہاں اس کوہ نور ہیرے کی مدد سے تاج محل کو دیکھا کرتے تھے۔ بعد میں اس ہیرے کو دلی کے خاص محل میں سجایا گیا اور ایران کا راجہ نادر شاہ 1739 میں دلی آیا۔ وہ دلی سے کوہ نور ہیرا کو لوٹ کر لے گیا۔ پھر بابر کے بعد ہمایوں کا حکومت 1530 میں قائم ہوا۔ ہمایوں کے 4 بھائی تھے اور اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ سب بھائیوں کو الگ الگ جگہوں پر حکومت سونپ دی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد شاہ سوری نے ہمایوں کو سمجھا کہ ابھی وہ ناتجربہ کار ہے تو کیوں نہ ہم دلی پر قبضہ کر لیں، اور اس طرح شاہ سوری نے ہمایوں کے اوپر رات کی تاریکی میں دلی پر حملہ کیا اور ہمایوں کو ہرا کر دلی پر قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح سے دلی پر قبضہ ہو گیا شاہ سوری کا، اور ہمایوں نے تقریباً 15 سال بعد اپنے بھائیوں کی مدد سے فوج تیار کر کے دوبارہ سکندر سوری پر حملہ کیا اور حکومت کو حاصل کر لیا۔ سوری کو ہرا کر 1555 میں پھر سے مغلیہ حکومت قائم ہوئی اور ہمایوں کا انتقال 1556 عیسوی میں ہو گیا۔ اور اس طرح ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اکبر حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالا اور اس قلعے کو نئے سرے سے لال بلوہ پتھر سے بنوانا شروع کر دیا، اور اکبر نے اپنی راجدھانی 1558 میں اس قلعہ میں قائم کیا۔ 1,44,000 مزدوروں نے دن رات محنت کر کے 8 سال میں اس قلعہ کو تعمیر کیا اور 1573 میں یہ قلعہ بن کر مکمل ہوا۔ اس قلعے کے باہری علاقے میں چاروں طرف سے 2 نہریں بنوائی گئی ہیں اور بیچ میں چوکی بنوائی گئی ہے جہاں سے سپاہی گشت کیا کرتے تھے۔ پہلا نہر جو کہ باہری طرف ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے مگرمچھ پالے جاتے تھے، اور جبکہ بیچ میں پولیس چوکیاں بنائی گئی ہیں جہاں سے مغل سپاہی گشت کیا کرتے تھے، اور دوسری نہر جو کہ بالکل جنگل ہے وہاں پہ ٹائیگر پالے جاتے تھے، اور خاص کر کے بنگال ٹائیگر یہاں پائے جاتے تھے۔ اور یہ اس لیے کہ اگر کبھی دشمن حملہ کرے اور اگر وہ مگرمچھوں سے بچ جائے تو ان کے سپاہیوں سے نہ بچنے پائے، اور اگر سپاہیوں سے بچ جائے تو پھر وہ جنگلی ٹائیگروں کا شکار ہو جائے۔ اور اس کی دیواریں 70 فٹ اونچی بنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ توپوں کے جھروکے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اس قلعہ کے اندر انگوری باغ، دیوان عام، دیوان خاص، جہانگیر محل، خاص محل، رنگ محل، شیش محل، نوبت خانہ، شاہ جہاں محل وغیرہ موجود ہیں۔ انگوری باغ کو جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے قائم کیا تھا۔ انہوں نے یہاں انگور کے باغ لگائے تھے، اس لیے اس کا نام انگوری باغ پڑ گیا۔ اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے حکومت کو سنبھالی اور بہت اچھی طرح سے حکومت چلائی۔ جہانگیر اکبر اور جودھا کے بیٹے تھے۔ پھر جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہاں نے حکومت سنبھالی اور قلعہ کے اندر بہت ساری عمارتوں کو بنوایا۔ شاہ جہاں اور ممتاز کے ذریعہ کل 14 بچے تھے۔ 8 بچے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، 6 بچے زندہ تھے جس میں 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا تھا دارا شکو، اور دوسرا بیٹا شاہ شجاع، اور تیسرا اورنگزیب، اور چوتھا مراد۔
اور دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی جہاں آرا اور دوسری چھوٹی بیٹی روشن آرا۔ شاہ جہاں چاہتے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالے، اور یہ بات اورنگزیب کو بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ اورنگزیب چاہتا تھا کہ میں راجہ بنوں اور اس کے بھائی اس کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے تو ایک دن وہ اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ شاہ جہاں کو نظر بند کر دیا اور خود بیٹھ گیا حکومت کی گدی پر، اور یہی غلطی مغلیہ خاندان پر جا کر بھاری پڑا۔ اور اورنگزیب تو بہت بہادر تھا، اپنے طاقت پر اس کو بہت گھمنڈ بھی تھا، اور وہ دوسرے حکمرانوں کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے دشمن بنتے چلے گئے۔ شاہ جہاں کے دور میں امن و امان تھا۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جو کہ اپنی حکومت چلاتے تھے اور مغل کو ٹیکس دیتے تھے، لیکن اورنگزیب سے پہلے کے حکمراں تھے وہ دوسروں کی عزت کرتے تھے، لیکن اورنگزیب طاقت کے ساتھ ساتھ عقل سلیم کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا، جو کہ ایک راجہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس وقت اورنگزیب کے پاس 9 لاکھ سینا موجود تھی، جو کہ کسی بھی حکومت کے پاس نہیں تھی، اور اورنگزیب کے زمانہ میں 1686 میں انگریزوں نے حملہ کیا اور اورنگزیب کی فوج نے انہیں منٹوں میں خاک میں ملا دیا۔ پھر انگریزوں نے ایک چال چلی اور آ کر معافی مانگنے لگے اور قسم کھائی کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور اورنگزیب نے انہیں معاف بھی کر دیا، جبکہ یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے نکال کر انہیں باہر پھینکیں، کیونکہ بعد میں یہ لوگ دوسری چال چل سکتے ہیں اور اپنی فوج تیار کر کے دوبارہ سے اٹیک کر سکتے ہیں، یا اور دیگر طریقے سے یعنی لوگوں کو ان کے خلاف ورگلا کر ان کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن اورنگزیب نے ایسا نہیں کیا، اور اورنگزیب کی یہ غلطی ان کے آنے والی نسلوں پر بہت ہی بھاری پڑی۔ لیکن جب ظلم و بربریت بڑھ جائے تو قدرت بھی آنکھ پر پٹی باندھ دیتا ہے، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے راجہ بنے، اور جیسا کہ میں نے لال قلعہ کے اس میں بتایا ہوں کہ 9ویں اور 10ویں مغل شاسک کو انگریزوں نے قتل کیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد انگریزوں نے اپنی چال کو تیز کر دی، اور وہ دھیرے دھیرے ہر جگہ اپنا قبضہ کرتے گئے اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لیا۔ مغلیہ خاندان کی حکومت کی باغ ڈور مغل خاندان سے ہٹ کر انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ ان کے حمایتی تھے، ان کے خلاف نہیں تھے۔ دوستو، یہ ہے مغل دور کا پارلیمنٹ، اس کے اندر جانا منع ہے، اس کے اندر ابھی کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قیمتی نگ اور پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، آپ یہاں سے تاج محل کا بھی دیدار کر سکتے ہیں۔ یہاں سے تاج محل بہت ہی خوبصورت اور واضح دکھتا ہے، جو کہ شام ہونے کی وجہ سے اچھے سے کوریج نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت یہاں سے تاج محل دکھتا ہے۔ مغل ٹائم پہ تلپال سسٹم بھی ہوتا یا نیچے میں لگتا تھا چاروں سائڈ میں مینا بازار شاپنگ سینٹر، لیڈیزوں کا بازار لگتا تھا، جینٹس کو الاؤ نہیں تھا۔ یہاں پہ گارڈن دیکھ رہے ہیں، یہ مغل ٹائم پہ گارڈن نہیں تھا، یہ مچھلی کا تالاب ہوا کرتا تھا جو 5 فٹ گہرا تھا، اس پہ رنگ برنگی مچھلیاں تھی، چاندی کے ٹائلس کی لگے ہوئے تھے، وہ بھی نکال کے تھے۔ یہاں بیٹھتے تھے شاہجہاں کنگ اور سامنے بیٹھتی تھی ممتاز۔ یہاں پہ آپ جو روم دیکھ رہے بنو گھر میں، یہ مغل ٹائم پہ آفس ہوا کرتے تھے، یہ دروازے دیکھ
नीचे रुकेंगे आप लोग, प्लीज डाउन पे गिरो, नीचे रुकेंगे आप लोग, लेफ्ट साइड पे चलें, डाउन पे, डाउन लेफ्ट साइड रिपीट प्लीज, लेफ्ट साइड पे डाउन रुकेंगे आप लोग, खड़ी तरफ में दोस्तों ये आगरा का आम महल है जहाँ पर आम लोगों की रसाई होती थी। आम लोग यहाँ आते थे और अपनी परेशानियों को बादशाह से कहते थे। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि तलीम का बादशाह लोग कोशिश करते थे कि उस परेशानी को, जो आवाम की परेशानी है, हम उसको दूर करें। तो ये आवाम के लिए ये बनाया गया है और इसका नाम है आम महल। आम लोग यहाँ आ सकते हैं। और ये बाहर में किसी अंग्रेज की कब्र है जो आप देख सकते हो यहाँ पर मौजूद है। आउटसाइड में आप देखकर वहाँ पर बनाते हैं जो आइटम सेल करते हैं, हैंड का आइटम, लैंड आइटम, मार्बल आइटम। हमारे आगे सोचते हैं हमारे अपने घर की को याद करने के लिए कहाँ से यूपी डिपार्टमेंट इज गवर्नमेंट शॉप द गोल्ड मेडल 1985 में इशू हुआ है। हमारा जोड़ी हर आगे का तो दोस्तों आम महल में आप देख सकते हो यहाँ ऊपर बैठते थे राजा और नीचे उनके वज़ीर बैठते थे और कोई भी फरमान, कोई भी लेटर होता था तो वज़ीर बादशाह को पकड़ सुनाता था और बादशाह को जारी करता था। तो ये है आम महल का बादशाह के बैठने का सिंहासन जहाँ पर बादशाह बैठते थे। हेलो दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महल को ओरछा के राजा बीर सिंह जुदियो ने जहांगीर के लिए तामीर करवाया था। इस महल में कुल 236 कमरे बने हुए हैं और 100 कमरे नीचे की जानिब सैनिकों के लिए बनवाए गए हैं और 136 कमरे मेहमानों के लिए बनवाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना खूबसूरत और इतना बड़ा महल होने के बावजूद जहांगीर यहाँ सिर्फ एक ही रात रुके थे और इसके अंदर शीश महल भी मौजूद है जो उस ज़माने में राजाओं के गेस्ट हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इसको गेस्ट हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वीआईपी और बाहर से आए हुए लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इस महल को राजा बीर सिंह जुदियो ने जहांगीर के लिए क्यों तामीर करवाया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अकबर के बेटे थे जहांगीर और जहांगीर को अनारकली से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अकबर बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। उसी दौरान जहांगीर ने राजा बीर सिंह जुदियो से दोस्ती कर ली। अनारकली के किस्से कुछ इस तरह से मशहूर हैं। अनारकली शरफुन्निसा के नाम से मशहूर थी और उनके वालिद ईरान के बहुत मशहूर ताजिर थे। वो किसी गर्ज से हिंदुस्तान आ रहे थे कि डाकुओं ने इन्हें कत्ल कर दिया और अनारकली को, और कहा जाता है कि अनारकली को काबुल के हाकिम मान सिंह को बेच दिया और मान सिंह ने बतौर तोहफा अकबर को सौंप दिया। अकबर अनारकली को नौकर के तौर पर महल में रखा और बाद में जहांगीर को अनारकली से मोहब्बत हो गई और बादशाह अकबर को पता चला तो अनारकली को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था और जहांगीर को लगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर अबुल फजल ने यह सब करवाया है, तो बीर सिंह जुदियो से मिलकर अबुल फजल को मारने का मुकम्मल खाका तैयार कर लिया और एक दिन सन 1602 में
झांसी और ग्वालियर के बीच में एक गांव है आतरी, उस जगह अबुल फजल को कत्ल करके जहांगीर के पास उसका सर भिजवा दिया। उस वक्त जहांगीर इलाहाबाद में मौजूद थे और जहांगीर राजा वीर सिंह जुदियो से इतना खुश हुए और उस वक्त ओरछा के राजा थे रामशाह जहांगीर, इन्हें गद्दी से हटाकर वीर सिंह जुदियो को राजा बना दिया और इसीलिए राजा वीर सिंह जुदियो खुश होकर तोहफे के तौर पर महल तामीर करवाया और उस महल का नाम रखा जहांगीर महल। तो दोस्तों इस जगह पर मौजूद था अंगूरी बाग और इसको कायम किया था नूरजहां ने। नूरजहां का असल नाम महरुन्निसा था और उसकी शादी हो चुकी थी। शौहर के इंतकाल के बाद काम करने की जरूरत पड़ी और वो मुगल हुकूमत की दासी बनी। बाद में जहांगीर को सन 1611 में नूरजहां को देखा और उससे मोहब्बत हो गई और फिर उससे जहांगीर ने निकाह कर लिया। सन 1611 में जहांगीर ने उनसे निकाह कर लिया और नाम दिया नूरजहां। और मुगल हुकूमत में ये पहली खातून है जिनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए थे और बहुत ही दानिशमंद और ताकतवर हुक्मरानों की लिस्ट में इन्हें भी शुमार किया जाता है क्योंकि हुकूमत की पूरी बागडोर नूरजहां संभालती थी।